سیاسی دانشور کہتے ہیں کہ سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے اور نہ ہی راستے بند کر کے سیاست کی جا سکتی ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بھی ایسے کئی سیاسی موڑ آئے جہاں یہ محسوس کیا جانے لگا تھا کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں، لیکن نہ صرف سیاست آگے بڑھی بلکہ کئی دوسرے راستے بھی اسی موڑ سے نکلے جس کو آخری مقام یا بند گلی قرار دیا جا رہا تھا۔ تازہ ترین ملکی سیاسی صورتحال میں ایسی ہی حالت تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان کی ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی جماعت کے لیے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستانی سیاست کی تاریخ میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت پر یہ وقت ضرور گزرا ہے کہ جب وہ یہ خود سمجھ رہے تھے یا ان کے بارے میں عمومی تاثر یہی تھا کہ اب ان کی سیاست ختم۔ پیپلز پارٹی پر یہ کیفیت تقریباً ہر 5-10 سال بعد ضرور طاری ہوتی ہے کہ لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کی بار پیپلز پارٹی ختم، لیکن پھر یہیں کہیں سے راستے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی ملکی سیاست میں واپس لوٹ آتی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی سیاست کو بظاہر 99 میں دفن کر دیا گیا۔ مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلم لیگ نواز میں دوسرے درجے کی قیادت سمجھی جانے والی سیاسی شخصیات پارٹی بدل کر اقتدار میں آ گئی۔ پھر وہ موقع بھی آیا جب میاں نواز شریف مرضی سے یا مرضی کے خلاف جلا وطن ہو رہے تھے تو ان کو الوداع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ملک میں نواز لیگ کی قیادت کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی سیاسی رہنماؤں کو جیل بھیج دیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میاں نواز شریف جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے ایک بھی شخص ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھا اور انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا گیا۔ کھینچ کر اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود آج چوتھی مرتبہ مسلم لیگ نواز اقتدار میں ہے۔ یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے۔ تحریک انصاف اور اس کی قیادت بھی اسی کیفیت کا شکار ہے کہ شاید خان صاحب کی سیاست ختم کر دی گئی ہے اور اب وہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ خان صاحب کی بے چینی اور لہجے کی تلخی بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ عمران خان سخت مایوس ہے۔ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھاندلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر، اس کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ جب 12 اپریل کو نئی حکومت آ گئی تو تحریک انصاف اور اس کی قیادت شکست خوردہ نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ایک نیا جوش اور ولولہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ شاید خان صاحب نے حکومت ہار کر سب کچھ جیت لیا ہے۔ جب بھی کوئی وزیر اعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیشہ پاکستان میں مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آ کے مجھے اتنی عزت دی، اللہ کا شکر ہے۔ شروع کا تاثر بھی ایسا ہی تھا کہ سوائے چند سرکاری محکموں کے نئی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہر چیز سے عمران خان اور تحریک انصاف سے وابستگی عیاں تھی۔ واضح ہے کہ عمران خان اپنی حکمت عملی کا باقاعدہ اعلان 27 مارچ کے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں امریکی سائفر کی کاپی لہرا کر چکے تھے اور انہیں اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانیوں کی واضح حمایت حاصل ہو رہی تھی۔ باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ سازش کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ پھر اسی صورتحال میں 26 مئی آ گیا جب عمران خان نے اپنے سیاسی ساتھیوں اور عوام کو پورے ملک سے جوک در جوک اسلام آباد پہنچنے کی کال دے رکھی تھی۔ عمران خان خود خیبر پختونخوا سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے تھے، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں مقامی صوبائی حکومتوں نے ان کے حامیوں کو اسلام آباد جانے سے روک دیا۔ اس موقع پر بہت سے مبصرین یہ سمجھ رہے تھے کہ چاہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پنجاب اور سندھ میں روک دیا گیا ہے، اس کے باوجود عمران خان خود انسانوں کا سمندر ساتھ لے کر اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور سب کچھ پلٹ جائے گا۔ لیکن عمران خان خیبر پختونخوا سے خاطر خواہ تعداد کو اپنے ساتھ اسلام آباد لانے میں ناکام رہے۔ عدالتوں اور انتظامیہ کے ساتھ طویل گفت و شنید نے سیاسی جلوس کی تپش کو کم کر دیا اور عمران خان کو ایسی جگہ جلسہ کرنا پڑا جہاں وہ جلسہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ملک میں بعض مقامات پر ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے، لیکن مجموعی طور پر تحریک انصاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد عمران خان نے چارسدہ، بنیر، سوات اور دیگر شہروں میں جلسے کیے اور عمران خان کی کال پر ملک کے دوسرے شہروں میں احتجاجی جلسے اور ریلیاں منعقد ہوئیں۔
26 मई के जलसे में इमरान खान ने ऐलान किया कि वो 6 दिन के बाद अहम तरीन ऐलान करेंगे, लेकिन वो ऐलान ना हो सका। इस दौरान खान साहब और उनके साथियों का रवैया मजीद सख्त होता गया और हालात की एक ऐसी तस्वीर बनना शुरू हुई जिसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट बहुत वाज़ेह हुआ। मीर जाफर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर बाज हसास ओहदेदारों को निशाने पर रख लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन असल बात वो मायूसी है जिसका तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत शिकार है। शायद इसी तस्वर को शिकस्त देने के लिए इमरान खान बज़ाहिर टकराव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाए। पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है और ये बात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ। एक हिकमत अमली ये भी है कि छोटे शहरों में भी एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये महसूस किया जाने लगा है कि इमरान खान की बातें और दावे शायद पहले जैसे मौसर नहीं रहे, और अगर ये रवायत कायम रही तो इमरान खान और उनकी जमात की सियासत मुंजमद भी हो सकती है, जैसा कि माजी में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के साथ हो चुका है। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ये जंग सियासी बका और मौत की जंग है, जबकि मद्दे मुकाबल वही रवायती हरीफ है जिसने इस किस्म की जंगें जीती हैं, चाहे इसकी जीत कुछ अरसे के लिए ही क्यों ना हो। बाज़ मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि आज परेड ग्राउंड में होने वाला जलसा बहुत सी चीज़ों की वजाहत कर देगा। मिसाल के तौर पर ये कि लोग आज भी इमरान खान के साथ वैसे ही हैं जिस तरह 12 अप्रैल के बाद थे। आज का जलसा ये भी तय करेगा कि इमरान खान को अपना सख्तगीर किस्म का बयानिया ख़त्म करना है या इसको मजीद आगे बढ़ाते हुए एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर फतह हासिल करना मकसूद है। ये भी मुमकिन है कि आज का जलसा अगले कई बरसों के लिए इमरान खान का आखिरी बड़ा जलसा साबित हो।